جی بریک کے بعد خوش آمدید کہیں گے اور ابھی بات کریں گے ایران اسرائیل کی حالیہ جھڑپوں کے سلسلے میں، اور کچھ نئی ڈیولپمنٹ بھی آئی ہے۔ اور اب نیا ہرمز جو ہے وہ ایک تو پھر چوک پوائنٹ بن گیا، نیول بلاکڈ لگ گئی، اب نیا ہرمز کی ٹریفک تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کل ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں جو یمن میں کچھ انریسٹ ہوا، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ جوابی کارروائی سعودیہ پہ کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ کوئی امپیکٹ ہوا ہے وہاں پہ، آبھا ہے وہاں پہ سعودیہ میں۔ اس حال سے ڈیٹیل سے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منہاس مجید خان مروت صاحبہ، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہے اور چیئرپرسن ہے ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن کی یونیورسٹی آف پشاور میں۔ خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا سر، یہ میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ جو حالیہ صورتحال دوبارہ اگنائٹ کیا ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مزید اسکیلیشن لیڈر یہ امپروو ہوگا یا یہ ری اسکیلیشن کی طرف جا رہی ہے بات؟ ڈاکٹر ابھی میں سمجھتی ہوں کہ حالات جو تھے ایم او یو کی دستخط ہونے کے بعد بھی یہ تھے کہ کچھ سرٹینٹی نہیں تھی۔ لوگ اینالسٹ تھے، تجزیہ نگار جتنے بھی تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ حالات میں کسی وقت بھی کشیدگی آ سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ایم او یو سائن ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جتنے بیانات آ رہے تھے یا ایران کے فارن منسٹر کی میں خاص طور پہ بات کروں گی کہ ان کے جواب میں جتنے بیانات آ رہے تھے، اشارہ اسی طرف مل رہا تھا کہ حالات خراب ہوں گے۔ اب ایران جو ہے آرٹیکل 5 اگر آپ ایم او یو کا دیکھتے ہیں تو اس میں تھا کہ ایران جو ہے سیف پیسج کے لیے محصول وصول کرے گا۔ جیسے ہی انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کیا بحری جہازوں کے اوپر، امریکہ نے فوری طور پر رد عمل ظاہر کیا۔ یہاں پہ دو باتیں بہت اہم ہیں جی۔ ہم ہمیشہ جب بات کرتے ہیں تو موجودہ حالات کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ جو اندرونی معاملات ہیں دونوں ممالک میں اس کو تھوڑا سا ہم لوگ علیحدہ رکھ کے پھر گفتگو کرتے ہیں جی۔ امریکہ میں دیکھیے گا کہ جو زائنسٹ لابی ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم جی۔ اسی طرح ایران میں بھی بہت سے تجزیہ نگار یہی کہہ رہے تھے کہ آئی آر جی سی جو ہے وہ کبھی بھی اس ایم او یو کے اوپر جو ہے نہیں مانے گی جی جی جی۔ تو اس صورتحال میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ نے ریٹیلیٹ کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے امریکہ جب اسرائیل میں یروشلم کو ایز کیپٹل وہاں پہ اپنا وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کنکریٹ میں اپنا فلیگ لگائیں گے کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ یروشلم جو ہے وہ اسرائیل کا دارالحکومت ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا پریشر ہے امریکی صدر کے اوپر، کیونکہ وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتے تھے لیکن ابھی نہیں نکل سکتے ہیں، اور خاص کر تب جب ایران کی طرف سے ایک طرح کی پہل ہو گئی کہ انہوں نے جہازوں کے اوپر جو حملے کیے۔ اچھا، اس میں میں اگر آپ سے یہ ذرا سچویشن کو مزید ذرا ایکسپلین کریں اور سمجھائیں کہ آخر جو عمان کے ساتھ بھی اس وقت جو ہے وہ بائی لیٹرل ڈسکشن ہو رہی تھی ایران کی، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی سیف پیسج جو وہاں پہ ویسلز ہیں ان کو عمان کی طرف سے مل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ ٹارگٹ کیا گیا کہ وہ ایران کے حدود سے نکل کے جو ہے وہ کسی سیف پیسج سے نکل رہے ہیں، تو اجراداری قائم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سٹرائک کی؟ از اٹ ٹرو؟ دیکھیں ان کے ساتھ عمان کے ساتھ تو ایران کی بات چیت چل رہی تھی کہ اسٹریٹ کے دو حصے، ایک عمان کنٹرول کرے گا، ایک ایران کنٹرول کرے گا، لیکن اس میں بھی پھر بیانات جو آ رہے تھے وہ یہی تھے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ اس کوشش کو ناکام بنایا جائے۔ ایران نے جتنی بھی ایران یہ دیکھیے کہ آپ نے انہوں نے عمان کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ انہوں نے کویت ہے، اسی طرح قطر ہے، پھر اسی طرح باقی جو وہ ہیں، اور سعودی عربیہ کی ابھی آپ نے بتایا حوثیز کے ساتھ جو ایشو شروع ہو گیا۔ اس جنگ میں سمجھتی ہوں کہ خلیجی ممالک جو ہیں وہ جنگ نہیں چاہتے ہیں، اور وہ اس وقت
इस पोजीशन में नहीं है, बावजूद इसके कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 12 खलीजी ममालिक के साथ ये बातचीत शुरू की थी। उनके नुमाइंदे यहाँ पे आए थे कि हम लोग यहाँ पे डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए आपके पास मौजूद रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी खलीजी ममालिक जो हैं, क्योंकि एक दफा उनके साथ जो हो चुका है, अब वो कभी कोशिश नहीं करेंगे कि या ईरान की मुखालफत करें या अमेरिका की मुखालफत करें। यकीनन जो मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक है, खलीजी ममालिक, उनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। ना वो अमेरिका को ना कर सकते हैं क्योंकि वहां पे उनके अड्डे मौजूद है, इन्फ्लुएंस मौजूद है। साइमल्टेनियसली ईरान के साथ उन्होंने जो है वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में भी इवन नहीं गए हैं। सोल्यूशन क्या है, आपको क्या लगता है? अपना हरमुज़ से ही असल लड़ाई है? ये पहले भी जब शुरू में जंग हुई थी पिछले साल, वो एक लिहाज से एक ट्रेलर था, लेकिन असल चीज जो है वो अपना हरमुज़ के ऊपर मलकियत की है। जी, मलकियत का तो ये है कि जी अमेरिका अगर वहां से इसकी मलकियत चाहता है और प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हम महसूल जो है वो वसूल करेंगे, तो वही बात जो है उन्होंने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की। सो अब ये है कि हरमुज़ को कौन कंट्रोल करता है या कौन इसकी वजह से जो है महसूल वसूल करता है, वो अलहदा बात है, जो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका जो अभी खलीजी ममालिक की सूरत हाल है उस सूरत में यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकेगा अपना हरमुज़ को। लेकिन एक बात है कि ईरान भी उसी तरह से मुतासिर हो रहा है, और मेरे ख्याल में तो नेवल ब्लॉकेट भी, अगर आप इस पे भी एक्सप्लेन कर दें कि दोबारा नेवल ब्लॉकेट लगी तो ईरान को क्या फायदा हुआ? देखिए, नेवल ब्लॉकेट का तो पहले भी ये था कि ईरान जो है वो माशी तौर पे बिल्कुल उसकी हालत जो थी बहुत खराब हो गई थी। अभी जो नेवल ब्लॉकेट, अगर हम समझते हैं कि ये इसको मुसलसल जारी रखेंगे, ईरान को हमने एक बात जो देखी है इस जंग में कि ईरान को अमेरिका जो है फौजी तंसीबात को वो अगर निशाना बनाता है या बंदरगाहों को निशाना बनाता है, जैसे कि अभी उन्होंने बंदर अब्बास और चाबहार को, और इसी तरह कीश जजीरा जो है उसमें एक बंदरगाह को उन्होंने टारगेट किया है, वैसे नहीं हरा सकता। लेकिन उसका जो आपने चोक पॉइंट का जिक्र किया हरमुज़ का, वो अगर यहाँ पे नेवल ब्लॉकेड होगी तो उससे ना सिर्फ ईरान जो है वो मुतासिर होगा, बल्कि खित्ते और पूरी दुनिया के ममालिक मुतासिर होंगे। इट्स मोर लाइकली कि लेट्स सपोज अगर सिचुएशन को ऐसे समझा जाए कि चले अगर वो टोल वसूल करता है कोई ईरान या अमेरिका, कोई भी इसमें सक्सीड होता है इन फ्यूचर, लेट्स सपोज, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी तो वही गेन करेगा, पॉलिटिकल माली भी तो वही जो है वो गेन करेगा, क्योंकि कुवैत, बहरीन ऐसे ममालिक है, कतर, जो कि टोटल डिपेंडेंट है, जिनके पास अल्टरनेट वे आउट नहीं है। देखिए जी, अगर तो मिसाल के तौर पे ईरान जंग जीत जाता है, यहाँ पे उसका एक तरह से हेजेमनी तो मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस तो आएगा ना, यकीनन आएगा, उसकी मर्जी होगी, किसी को गुजरने देगा, किसी को नहीं गुजरने देगा। दूसरे अमेरिका को उन्होंने पहले भी आजमा लिया है, वो हालात या उनके साथ अपने जो रिलेशंस हैं वो खराब नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी भी उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हुई है। अभी बात ये आती है कि देखिए जितने भी ममालिक हैं, अगर हम हल की बात करते हैं, चाहे वो खलीजी ममालिक हैं, ओमान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, इसी तरह हम कतर की बात करते हैं, पाकिस्तान तो सरे फेरिस्त है, या हम कहेंगे कि वो निगोशिएटिंग टेबल की हेड पे बैठा हुआ था और सारी बातचीत वो करा रहा था। अभी भी बल्कि मैं ये समझती हूँ, क्योंकि हमेशा जब थोड़ा सा इनकी कशीदगी बढ़ती है तो वो फौरन फोन करते थे दोनों ममालिक के सदर और जो वजीर खारजा हैं पाकिस्तान की लीडरशिप को। अभी भी मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि हम भी उसी तरह से मुतासिर हो रहे हैं जिस तरह रीजन के दूसरे ममालिक इस खत्ते के मुतासिर हो रहे हैं। दूसरे जो खलीजी ममालिक हैं वो भी
دیکھیں پہلے بھی ان کے اوپر ایران نے حملے کیے ہیں, ان کی فیسلٹیز کو ٹارگٹ کیا ہے, لیکن اس کے باوجود عمان تھا یا قطر تھا, اسی طرح سعودی عربیہ کے ساتھ اگر سیکٹیرین ایشو ہے سعودی عربیہ بھی حصہ ہے, وہ بھی کافی فلیکسیبلٹی آ گئی ہے. جی سو میں سمجھتی ہوں کہ ان ممالک کو اور خاص کر یورپین ممالک کو یہاں پہ مداخلت کرنی چاہیے, اور دونوں اچھا کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یو کے نے کہا ہے کہ آئی آر سی جی کو جو ہے نا, آئی آر جی سی کو دہشت گرد تہذیب جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے. اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر آگے یہ زور پکڑتا ہے مطالبہ یورپین یونین کی طرف سے تو پھر سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں, پھر اور چیزیں بھی آئیں گی سامنے. یہ جو ابھی ڈیولپمنٹ بھی ہے یہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے, کیونکہ دیکھیں پہل اب جیسے یو کے نے کی ہے کہ انہوں نے ہماری جو برٹش جوئش کمیونٹی ہے وہاں پہ ان کے لوگوں کو مارا ہے, لیکن اس ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ انہوں نے ایک راستہ دکھا دیا ہے امریکہ کو. امریکہ ویٹو ممبر ہے, ساتھ میں دوسرے 2 ویٹو ممبر جو ہیں وہ امریکہ کا ساتھ دیں گے. تو یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ پھر ایران کے لیے اور تشویش کا باعث بن سکتی ہے, اور یہی میں کہنے جا رہی تھی کہ خلیجی ممالک, پاکستان, اسی طرح یورپین ممالک کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو ایگزاشن ہے مطلب وہ کتنی حد تک لے جا سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے سارے ریسورسز بھی ایگزاسٹ ہو جائے, انرجی بھی ایگزاسٹ ہو جائے, اور یہ پوائنٹ جو ہے ان کے لیے الٹا. اچھا کچھ وہاں پہ یہ خبریں بھی تھیں, صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ 90% چانس ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی جو ہے اب نہیں رہے. اسی طرح وہاں پہ جو ان کی پبلک اپیرنس بھی نہیں آ رہی, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آئی آر سی جی جو ہے وہ میجورٹی چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہو؟ دیکھیں کنٹرول تو آئی آر جی سی کا میں یہی کہوں گی کہ ان کا بہت زیادہ ہے ایران کے اوپر, اور جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ لبرل ہیں یا ریفارمسٹ ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اپنا ان کے اوپر انفلوئنس ہو اور ان کو وہ کنٹرولڈ ڈکٹاٹ میں کہنا چاہوں گی دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ اب آئی آر جی سی اگر آپ نے وہ جو ان کے سینئر لیڈر ہیں خامنہئی صاحب کے جو بیٹے تھے ان کا جو ذکر کیا ہے آپ نے کہ وہ مختلف آراء یہی ہیں کہ وہ نہیں ہے کہ پبلک اپیئرنس ان کی نہیں ہے, یا بیانات اگر ان کے آ رہے ہیں تو لکھے ہوئے آ رہے ہیں یا کسی اور کے ذریعے آ رہے ہیں, وہ ایک طرف کی بات ہو جاتی ہے. لیکن آئی آر جی سی کے انفلوئنس اور کنٹرول کو ہم رد نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پہ پھر ایرانین لیڈرشپ کے لیے بھی ایک چیلنج بن جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے ان کو آمادہ کریں کہ اس جنگ سے ہمیں نکلنا ہے, خطے کے لیے نہ صحیح, دنیا کے لیے نہ صحیح, لیکن ان کے اپنے انٹرنل معاملات کے لیے بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا اب کل جو ہے وہ جو ریسنٹ جھڑپیں ہیں اس میں اردن کے اوپر بھی ایران نے اٹیک کیا, تو یہ ایک نئی ڈیسٹینیشن تھی, تو وہاں کیا انسٹالیشن امریکنز کی جو ڈیفنس انسٹالیشن ہے وہ زیادہ ہیں یا وہ بچی ہوئی تھی, یا اس کو ٹارگٹ کرنے کا اس وقت کیا مقصد ہوگا ایران کا؟ دیکھیں اردن کو میں پھر اپنی پہلی والی بات کی طرف جاؤں گی کہ اردن کے تعلقات آپ نے امریکہ کے ساتھ بھی دیکھنے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ بھی دیکھنے ہیں. پھر وہاں پہ امریکہ کے فوجی اڈے ہیں, ایران نے اگر نشانہ بنایا ہے تو وہ فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ان سارے ممالک میں. ایک طرح سے ان ممالک کے لیے بھی ایک علام ہے کہ ہم نے اگر امریکی اڈے رکھنے ہیں تو ایران اس پوزیشن میں ہے کہ ہمیں وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے. دیکھیں فوجی صلاحیت جو ہے, بے شک سینٹ کام کہے کہ ہم لوگوں نے ان کی فوجی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے حملے کیے ہیں, لیکن ایران کی فوجی صلاحیت کم نہیں ہوئی ہے. ان کی فوجی کاروائیوں پہ اتنا خرچہ نہیں ہوا ہے جتنا کہ امریکہ ہر ایک حملے کے اوپر اپنی ٹریجری کو ڈرین کر رہا ہے. سو
چیز اردن بھی سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ ریٹیلیٹ نہیں کرے گا. مطلب پس پردہ جیسے یو اے ای کا کہتے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا یہ جنگ شروع ہونے میں, یا ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہوتے ہیں.